بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 47 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اجتماع الشرط والقسم، یعنی جب قسم اور شرط جمع ہو جائے کسی ایک جملے میں تو ہم کس کو عمل دیں گے، یعنی ہم شرط کے لیے جواب الشرط کو لے کر آئیں گے یا قسم کے لیے جواب القسم کو لائیں گے، اس میں کس کو فوقیت دیں گے، ترجیح کسے دیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماع الشرط والقسم، شرط اور قسم کا جمع ہو جانا۔ ان اتقنت العمل، اگر آپ نے عمل کو پختہ طور پر کیا، اچھے طریقے سے کیا، تو یہ جملہ شرطیہ ہے۔ وحقق، اور یہ جملہ قسم ہے، یعنی یہاں وحقق سے مراد کہ آپ کی قسم۔ ان اتقنت العمل، اگر آپ عمل کو مکمل کریں گے تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اضاعف لک الاجر، تو میں آپ کی جو اجرت ہے اس کو مضاعف یعنی ڈبل کر دوں گا۔ تو اضاعف لک الاجر، یہ اب کس کا جواب ہے؟ کیا یہ قسم کے لیے جواب ہے یا شرط کے لیے جواب الشرط ہے؟ اسی میں اختلاف ہے، تو اس کو ہم سمجھ لیں گے۔ ان اتبعت نصح الطبیب، اگر آپ ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کریں گے، واللہ تشفى، تو ان یہ جملہ شرطیہ ہے، واللہ جملہ قسمیہ ہے، تشفى یہ جواب کس کے لیے ہے؟ یہ جواب شرطیہ کا جواب ہے یا قسمیہ کا جواب ہے؟ اسی میں اختلاف ہے۔ ان صحبت الاشرار، اگر آپ بد فعلوں کے ساتھ یا شریر لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، وابی کا، تو آپ کی قسم تندم، آپ ندامت اور پشیمان ہوں گے۔ دوسری قسم کی مثالیں ہیں وحقق، یہ دیکھو پہلے تین مثالوں میں پہلا جملہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کی جو تین مثالیں ہیں یہاں پر پہلا جو جملہ ہے وہ قسمیہ ہے۔ وحقق ان اتقنت العمل، یہ جملہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر شرط مقدم ہے قسمیہ جملے پر، اور یہاں پر قسم، یعنی قسم یہ مقدم ہے شرطیہ یعنی شرطیہ جملے پر۔ لأضاعفن لك الأجر والله إن اتبعت نصح الطبيب لتشفين وأبيك إن صحبت الأشرار لتندمن۔ تو یہ دو قسم کی مثالیں ہو گئیں۔ تیسری قسم کی مثالیں ہیں اخو کا۔ اب اخو کا نہ جملہ شرطیہ ہے اور نہ جملہ قسمیہ ہے، یہ الگ مبتدا ہے، خبر کو چاہتا ہے، تو یہ تیسری قسم کی مثال ہے۔ یہاں پر دونوں صورتیں جائز ہوں گی، انشاءاللہ بحث میں ہم سمجھ لیں گے۔ ان اتقنت العمل، اگر آپ عمل کو اچھے طریقے سے کریں گے، وحقق، تو آپ کی قسم، اضاعف لہ الاجر لأضاعفن، تو دونوں آ سکتے ہیں۔ اضاعف یعنی جواب الشرط بھی لا سکتے ہیں، لأضاعفن جواب القسم بھی لا سکتے ہیں۔ انت یہ مبتدا ہے، خبر کو چاہتا ہے، واللہ اللہ کی قسم، ان اتبعت نصح الطبیب تشفى او لتشفین۔ انکا، یہ آپ کو پتا ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اس کا اسم ہے، اس کا خبر ابھی نہیں آیا۔ وابی کا قسم ہے، ان صحبت الاشرار جملہ شرطیہ ہے، تندم او لتندمن۔ تو ہم نے جو تین قسم کی مثالیں پڑھی ہیں، الطائفہ الاولی، الطائفہ الثانیہ، الطائفہ الثالثہ، یہ ثالثہ ہے، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آپ جملہ جواب الشرط یا جواب القسم دونوں کو لا سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ البتہ پہلی قسم کی مثال میں چونکہ جملہ شرطیہ مقدم ہے تو یہاں پر جواب الشرط آئے گا، یہاں پر جملۃ القسم مقدم ہے، اس لیے جواب القسم لے کر آئیں گے۔ حق التقدیم لمن تقدم ويقال الفضل للمتقدم، جو پہلے آئے گا اس کے لیے جواب آئے گا۔ اگر قسم پہلے ذکر ہوگا جواب القسم لے کر آئیں گے، اگر اسی طرح شرط پہلے آئے گا تو جواب الشرط لے کر آئیں گے۔ اب بحث کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ الشرط والقسم يحتاج كل منها الى جواب، شرط اور قسم دونوں جواب کے محتاج ہیں۔ فجواب الشرط يكون مجزوما
جواب الشرط مجزوم ہوگا شرط کی طرح، ان کانت الادات جازمہ، اگر اس کو یعنی شرط آپ نے ادات جازمہ سے شرط کیا ہو، اگر ان لگایا ہوگا تو یہ حرف جزم ہے تو جواب الشرط بھی مجزوم ہوگا۔ وَيَكُونُ مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ، اور جواب الشرط مقترن بالفا ہوگا، اس کے اوپر فا کا داخل ہونا لازمی ہے۔ فی احوال خاصۃ عرفتہ، خاص احوال ہیں جو آپ جان چکے ہیں۔ وجواب القسم لا يكون كذلك، جواب القسم پر فا کا داخلہ ضروری نہیں ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشَّرْطُ وَالْقَسَمُ، اگر شرط اور قسم فی ترکیب واحد، ایک جملے میں اگر جمع ہو جائے، جُعِلَ الْجَوَابُ لِأَحَدِهِمَا، کسی ایک کا جواب آئے گا، دون الآخر، دوسرے کے علاوہ، یعنی کسی ایک کو آپ جواب دیں گے، ایک کو جواب نہیں دیں گے۔ وَلِمَعْرِفَةِ مَا يُجَابُ مِنْهُمَا نَقُولُ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یا اس کے جاننے کے لیے کہ ہم جواب کس کو دیں تو ہم یہ کہیں گے، تأمل الامثلة الثلاثة الاولى، پہلی قسم کی 3 مثالوں پر غور کریں، تجد كل منها قد اجتمع فيه شرط وقسم، ہر مثال میں شرط اور قسم یہ اجتماع اس کا ہوا ہے۔ وقد تقدم فيه الشرط على القسم، یہاں پر شرط قسم پر مقدم ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْجَوَابَ فِي جَمِيعِهَا، اگر جواب کو بھی آپ دیکھیں، تأمل کریں، وجدته فعلا مضارعا مجزوما، تو وہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ فَهُوَ إِذَنْ جواب الشرط، جب وہ مجزوم ہے تو پتہ چلا کہ یہ جواب الشرط ہے، لا جواب القسم، قسم کا جواب نہیں۔ وَلَوْ تَتَبَّعْنَا الْأَمْثِلَةَ الَّتِي تَقَدَّمُ فِيهَا الشَّرْطُ وَالْقَسَمُ، وہ تمام مثالیں اگر ہم اس طرح تتبع کریں، کہیں بھی دیکھیں گے اگر شرط مقدم ہے قسم پر تو جواب بھی وہاں شرط کے لیے ہوگا، یعنی الفضل للمتقدمین۔ انظر، دیکھیے، الی الامثلة الثلاثة الثانیہ، دوسری قسم کی 3 مثالوں کو دیکھیں، تجد القسم مقدما، یہاں پر قسم مقدم ہے شرط کے اوپر، وتجد الجواب فی کل منها فعلا مضارعا مقرونا باللام مؤکد، ہر فعل مضارع کے صیغے پر لام تاکید داخل ہے۔ وہذا دلیل علی ان الجواب المذکور، یہ دلیل ہے کہ وہ جواب مذکور انما هو جواب القسم، کیونکہ جواب قسم پر لام تاکید داخل ہوتا ہے، لا جواب الشرطی، کیونکہ جواب الشرط مجزوم ہوتا ہے، اس پر فا کا داخل ہونا بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ ولو تتبعنا الامثلة التي يتقدم فيها القسم، اگر ہم غور کریں بعض مثالوں پر جو قسم مقدم ہو شرط پر، جہاں کہیں بھی قسم مقدم ہوگا شرط پر، لوجدنا الجواب للقسم، تو وہاں پر ہم جواب بھی قسم کے لیے پائیں گے، شرط کے لیے نہیں پائیں گے۔ تدبر الامثلة الثلاثة الاخیرہ، آخری قسم کی 3 مثالوں پر غور کریں، تجد کل منها قد اجتمع فی شرط وقسم، ایضا وہاں بھی شرط و قسم جمع ہے، ولكنها تختلف عن الامثلة الستة المتقدمہ، لیکن وہ مختلف ہیں پہلی جو 6 مثالیں گزری ہیں اس سے مختلف ہیں۔ کیوں؟ فی ان الشرط والقسم هنا مسبوقان، کیونکہ قسم اور شرط سے بھی ایک چیز آگے ہے، وہ کیا ہے؟ بما يحتاج الى خبر، ایسی چیز جو خبر کو چاہتی ہے، جو خبر کو طلب کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مبتدا خبر کو چاہتی ہے، تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمُبْتَدَأُ فِي الْمِثَالَيْنِ أَنْتَ، اور وہاں پر ایک دوسرا گزرا ہے وہ بھی مبتدا أَخُوكَ وَأَنْتَ الاولین، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ، اور تیسری مثال میں ان یہ بھی اپنے خبر کو چاہتا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْجَوَابَ فِي كُلِّ مِثَالٍ، اگر آپ ہر جواب کو تدبر سے دیکھیں، سوچیں، من هذه الامثلة وجدته تارة يجيء للشرط، کبھی یہ جواب ہوگا شرط کے لیے یعنی جواب الشرط ہوگا، وتارة يجيء للقسم، کبھی یہ جواب القسم آئے گا، سواء اتقدم الشرط ام تأخر، برابر ہے کہ شرط متقدم ہو یا متأخر ہو، یعنی اس صورت میں جائز ہے کہ آپ جواب لے کر آئیں شرط کے لیے یا جواب لے کر آئیں قسم کے لیے، کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ ایسا کوئی اسم ہے جو خود خبر کا محتاج ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ، اور اسی طرح کا ہوگا یا ہم قیاس کریں گے ان تمام مثالوں میں، التي يتوالى فيها شرط وقسم، کہ جہاں پر شرط اور قسم کا اجتماع ہو جائے، مسبوقان، لیکن اس سے پہلے، بما يحتاج الى خبر، یعنی کوئی ایسا اسم موجود ہو جو خود بھی خبر کو چاہتا ہو۔ اذا اجتمع شرط وقسم، جب کبھی شرط اور قسم جمع ہو جائے، فالجواب للسابق منهما، تو جواب اس کا ہوگا جو پہلے ہوگا۔ اگر شرط مقدم ہے قسم پر تو جواب الشرط آئے گا، اگر قسم مقدم ہے شرط کے اوپر تو جواب القسم لے کر آئیں گے۔
فَإِن تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا اگر ان دونوں کے اوپر بھی کوئی ایک اور چیز مقدم ہو جائے، ما یحتاج جو کہ محتاج ہو، الی خبر خبر کو چاہتا ہو، جازا تو جائز ہے، ان یکون الجواب للسابق او اللاحق تو آپ جواب الشرط لے کر آئیں یا جواب القسم لے کر آئیں، دونوں برابر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔